کوئی اعتراض کرنے والا کوئی کمی یا نقصان بالکل نہیں نکال سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، مکہ مکرمہ کے عرب کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ ہر علاقے کا ملنے کے وقت میں اپنا الگ الگ انداز ہوتا تھا اور ملتے وقت میں کہنے کا بھی کچھ الگ الگ انداز ہوتا تھا۔ آج کل ہمارے ملک میں اور خاص طور سے ہندو بھائیوں میں جب وہ ملتے ہیں یا فون پر بات کرتے ہیں تو ان کی زبان سے پہلا کلمہ نکلتا ہے نمستے نمسکار۔ اس زمانے میں عرب لوگ آپس میں ملتے تھے تو کہتے تھے حیاک اللہ، اللہ آپ کے ملنے کو مبارک فرمائے۔ جنگ و جدال کا دور تھا، ایک انسان دوسرے انسان کے جان کا دشمن بنا ہوا، ایک دوسرے کے پاس مال دیکھتے تھے، اس مال کو لوٹ لیتے تھے اور مال کو لوٹ لینے کے بعد ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا تھا۔ اب آپ سنیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کیا تربیت کر رہے ہیں، زمانہ جاہلیت میں ملاقات کا کیا طریقہ تھا اور کیا کلمے کہتے تھے۔ آج کے زمانے میں آ جاؤ، انگریزوں کے یہاں ملنے کا کیا طریقہ ہے اور کیا وہ کلمات کہتے ہیں۔ صبح کے وقت میں وہ ملیں گے یا آپ سے فون پر بات کریں گے یا آپ کو فون پر میسج کریں گے تو صبح کے وقت میں لکھیں گے گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، مطلب اس کا صحیح ہے آپ کی صبح اچھی ہو۔ رات کے وقت میں آپ سے ملیں گے، آپ کو میسج کریں گے یا فون پر کال سے بات کریں گے تو کہیں گے گڈ نائٹ، آپ کی رات اچھی ہو۔ اسلام نے دن کے، رات کے، دوپہر کے، شام کے ملنے کا طریقہ الگ الگ متعین کیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپس میں ملنے کے وقت میں تمہاری محبت میں اضافہ ہونا چاہیے، آپس کی ملاقات کے وقت میں جہاں تمہارے ہاتھ مل رہے ہیں، جہاں تمہارے چہرے مل رہے ہیں، چہروں کے ہاتھوں کے ملنے کے ساتھ تمہارے دل کے اندر بھی محبت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ۔ کیا نہ لے آؤ؟ ایمان نہ لے آؤ۔ اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں محبت کا اور ایمان کے بڑھانے کا تم کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، اور بھی نسخے ہیں لیکن یہ نسخہ ہر ایک کے لیے عام ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تم کو ایک ایسی چیز اور ایسا کام نہ بتلاؤں کہ جب تم وہ
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عربی کا جملہ ہے، اس کا ترجمہ اور اس کا معنی یہ ہے تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہو، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر برکتیں نازل ہو۔ جو مسلمان یہ کلمہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے نامۂ اعمال کے اندر 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ سلام بھی، اور سلام کے ساتھ میں اللہ کی طرف سے نیکیاں بھی مل رہی ہیں۔ السلام علیکم کہیں گے 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کہیں گے 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہیں گے اللہ کی طرف سے نامۂ اعمال کے اندر 20 نیکیاں لکھی جائیں۔ اب مسئلے کی بات سنیں، آپ کسی کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کسی کے پاس ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کے لیے سلام کرنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ لیکن آپ نے سلام کر دیا تو اب سامنے والے کو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اسلام کے اندر سب سے بڑا درجہ فرض کا، فرض کے بعد واجب کا، واجب کے بعد سنت کا، اس کا ہے سلام کرنا سنت، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے، جو آدمی کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور سلام نہیں کرتا ہے، اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ اس آدمی کو یہ خطرہ پہنچانا چاہتا ہے، اس آدمی کو یہ کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور اگر کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، سامنے والے سے محبت بھی ہے اور اس کو معلوم بھی ہے کہ تجھے سلام کرنا چاہیے، پھر بھی سلام نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر تکبر ہے۔ اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ تکبر ہے، اور تکبر دل کی بہت بڑی بیماری ہے۔ اس کی تکبر دل کی بہت بڑی بیماری ہے۔ جس آدمی کے دل میں تکبر ہوتا ہے، اس کا دل کبھی پاک نہیں ہو سکتا، اور جس کا دل پاک نہیں ہوگا، اس کے دل میں اللہ کی محبت کبھی نہیں آ سکتی۔ کیا کلمے ہیں؟ ہم لوگ بھی سلام کرتے ہیں، لیکن ہم نے سلام کا طریقہ سیکھا نہیں، اور سلام کی فضیلت بھی ہم نے سیکھی نہیں۔ سلام کرنے کا کتنا بڑا سوال ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم اتنے کلمات کہیں گے تو ہمارے نامۂ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جائے گی؟ 30 نیکیاں لکھی جائے گی۔ ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں یا کسی سے ملتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، بالکل مطلب بدل گیا، یہ بددعا ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ بددعا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کو یہ کلمات سیکھنا ضروری ہے، اور سامنے والا جواب دیتا ہے تو وہ بھی بددعا دیتا ہے۔ وعلیکم السلام، کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جو لوگ عربی پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، ماں کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی تردید کرنے کے لیے آتا ہے۔
ساتھ جنت میں داخل ہو گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہاں پر اہل مدینہ کو سب سے پہلے جس چیز کی تلقین کی ہے، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو۔ کیا کرو؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ نماز کا، روزے کا نبی علیہ السلام نے یہاں پہلے حکم نہیں دیا۔ وہ نماز پڑھتے ہوں گے اور کچھ لوگ نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، وہ نماز نہیں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن حضور نے یہاں پر جو سب سے پہلے تلقین کی ہے، کیا فرمایا؟ افشوا السلام، آپس میں جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو سلام کو عام کرو، السلام علیکم، السلام علیکم۔ دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا، اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ کیا کرو؟ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے جو ہم نے چھوڑ دی۔ تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو آپس میں توڑو مت، بلکہ رشتہ داریوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، آپ کے پاس جو معزز مہمان آئے تھے، ان مہمانوں کی گفتگو اور بات کیا ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں؟ اللہ کو فرمایا، قال السلام، وہ مہمان جب سب سے پہلے وہاں پہنچے ہیں تو ان مہمانوں نے سب سے پہلے سلام کیا۔ کیا کیا ہے؟ سلام کیا ہے۔ اس لیے سلام کی بڑی اہمیت ہے، اس کی وجہ سے دلوں کے اندر سے کینہ نکل جاتا ہے، دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے سامنے ایک مسلمان بھائی آ رہا ہے، ایک حدیث میں تو نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، سلام کرو چاہے تم سامنے والے کو پہچانتے ہو یا سامنے والے کو نہ پہچانتے ہو۔ اگر مسلمان ہیں تو آپ کو سلام کرنا ہے، آپ کے لیے سنت ہے، اور آپ نے اگر سلام کر دیا ہے تو سامنے والے کو سلام کا جواب دینا واجب و ضروری ہے۔ یہ اسلام کا ایک اہم شعار اور ایک اہم نشان ہے۔ ہم آتے ہی ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ ملا کر کیا سلام علیکم۔ قرآن کریم یہاں تک کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، اگر کسی دوسرے کے گھر میں جا رہے ہو، پہلے اس سے اجازت مانگو۔ ایک مرتبہ تم نے اجازت مانگی، اس نے اجازت نہیں دی، دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، سلام کرو، اگر اس نے اجازت نہیں دی، تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ اور سلام کرو، اگر تیسری مرتبہ بھی اجازت نہیں دی، تم وہاں سے واپس لوٹ جاؤ، وہ تم سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا ہے، ملنا نہیں چاہتا۔ یہاں کیا فرمایا؟ سیدھے گھر میں داخل مت ہو جاؤ، چاہے گھر کا دروازہ کھلا ہے، میاں بیوی گھر میں کس حال میں ہوں گے، بیوی بچے گھر میں کس حال میں ہوں گے، تم اچانک گھر میں داخل ہو گئے تو تم اس کے کسی عیب کے اوپر مطلع ہو جاؤ گے، جس عیب کے اوپر تم پہلے سے مطلع نہیں تھے، پہلے سے تم کو وہ عیب کا، اس عیب کا علم نہیں تھا، اس عیب کا علم ہو جائے گا، تمہارے دل میں اس مسلمان بھائی کی محبت کم ہو جائے گی جو بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسانوں میں کوئی انسان نہیں، اللہ کے بعد آپ کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
तीसरी मर्तबा दरवाजा खटखटाया और फरमाया अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। नबी अलैहिस्सलाम के दिल में ये नहीं आया मेरा सहाबी है, मैं इसके घर पर आया हूँ, कायनात का सबसे बड़ा इंसान हूँ, मैं इसके दरवाजे पर आया, मैंने दरवाजा खटखटाया और इसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, दरवाजा नहीं खोला, मैं जिंदगी भर इससे नहीं बोलूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया, बल्कि हुजूर ने जब 3 मर्तबा इस तरह कर लिया तो दिल में ये सोचा आराम कर रहे होंगे, घर में किसी और काम में मशगूल होंगे। नबी अलैहिस्सलाम वापस रवाना हो गए। हज़रत साहब ने फौरन दरवाजा खोला और पीछे दौड़े, दौड़ करके नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पकड़े और पकड़ करके फरमाया, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके दरवाजा खटखटाने को भी सुना था, सलाम करने को भी सुना था, मैंने आहिस्ता से सलाम का जवाब दिया था, आपने उस सलाम का जवाब सुना नहीं। मेरे दिल में ये था हुजूर के मुंह से मेरे घर पर तशरीफ लाए हैं तो मैं सलामती के कलिमात बार बार सुनता रहूं, इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला। हुजूर तशरीफ ले चलिए, आपके लिए मेरे घर का दरवाजा खुला। कायनात का सबसे बड़ा नबी, उधर उनका शागिर्द, उनका सहाबी दरवाजा नहीं खोल रहा है। हुजूर के दिल के अंदर कोई बात और कोई नागवारी नहीं गुजरी, कोई नाराजगी नहीं गुजरी। कुरान ने हमको यह सिखाया। आज हमारा तरीका क्या है? हम किसी के घर जाते हैं, सलाम किया नहीं किया, सीधे घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और बहुत से लोग तो मस्तूरात के रहने का जो कमरा होता है, बिना इजाजत वहां तक बिल्कुल पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल शरीयत और सुन्नत के खिलाफ है, इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। इसलिए कुरान ने खुले तौर पर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ऐ ईमान वालों, दूसरों के घरों में बगैर इजाजत के और बगैर सलाम के दाखिल मत हो। 3 मर्तबा इजाजत तलब करो। अगर 3 मर्तबा तक इजाजत मिल जाती है तब तो घर में जाना है। अगर 3 मर्तबा तक की इजाजत नहीं मिलती है तो तुमको वापस रवाना हो जाना है और दिल के ऊपर कोई नागवारी की बात नहीं। इतनी सलाम की हुजूर ने एक पॉइंट इस सिलसिले में जो बताया है, हमारे लिए उसी पॉइंट को याद रखना। वो हदीस का खुलासा मैं वापस सुना देता हूँ और एक और बात कह करके अपनी बात खत्म करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? जब तक तुम ईमान नहीं लाओगे तब तक तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे। और तुम्हारा ईमान कामिल कैसे होगा? और तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तुम आपस में मोहब्बत ना करो। और आपस में मोहब्बत करने के लिए तुमको सलाम करना जरूरी है। सलाम करोगे तुम्हारे आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी और तुम जन्नत के अंदर सलाम साथ आते। इसलिए हम जहाँ भी मिले, घर में भी बच्चों के पास जा रहे हैं, वहाँ हमको सलाम करना चाहिए। रास्ते में चलते हुए कोई मुसलमान सामने आ गया, उसको सलाम करना चाहिए। दो मुसलमान रूबरू हो रहे हैं, एक दूसरे को पहचानते हो या ना पहचानते हो तो भी हमको सलाम करना चाहिए। और सामने अगर कोई मुसलमान भाई इस लिबास में आ रहा है कि हमें उसके पहचानने में मुश्किल पेश आ रही है, इसलिए कि आज लिबास और वज़ाफ़त इसी तरह का हो गया, बाज़ मरतबा इश्तिबाह हो जाता है, लेकिन मुसलमान है लेकिन
مرد ملے آپ اس میں سلام کریں. اس کی اتنی بڑی فضیلت اور اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے. نبی علیہ السلام نے اس کا طریقہ بتلایا ہے، اگر اس کے آداب بتلائے ہیں. اگر کوئی موٹر سائیکل سے جا رہا ہے اور آپ پیدل ہیں تو ایسی صورت میں سوار کو سلام کرنا چاہیے. کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور باہر سے کوئی آدمی آ رہا ہے تو آنے والے کو سلام کرنا چاہیے، بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. بہت سارے اس کے آداب ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عطا فرمائے. اور اسلام کے شعار کو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر آپ سے ملاقات کے وقت میں اس کو عام کرنے کی اللہ تعالیٰ فرمائے. آپ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.